بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی علماء میں سے ایک عالم مولوی اشرف علی سیالوی صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی توہین کی ہے۔ آئیے وہ عبارت میں آپ کو سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں، جو شخص حضور پر نور کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم کے برابر بھی نہ مانے، وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غاوی ہے۔ کوثر الخیرات پیج نمبر 94 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو شیطان کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اصول، قاعدہ و ضابطہ، قانون یہ ہے کہ اچھی چیز کو اچھی چیز سے تشبیہ دینی چاہیے اور بری چیز کو بری چیز سے تشبیہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ایمان والے کی تشبیہ کھجور کے درخت سے دی ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت اچھا ہوتا ہے، ایمان والا بھی اسی طرح اچھا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی تشبیہ مچھر کے پر کے برابر دی ہے کہ جس طرح مچھر کا پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حقیر ہوتا ہے، یہ دنیا بھی حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ ہی کے علماء میں سے دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تشبیہ دینا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں۔ رئیس المناظرین مولوی نظام الدین ملتانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں، اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطان کا علم دونوں برابر ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 پیج نمبر 380 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اب سن لیا آپ نے، رئیس المناظرین مولوی نظام الدین ملتانی صاحب نے فتویٰ لگا دی کہ اس شخص کی کفر میں اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ مولوی صاحب کی فتویٰ سے مولوی اشرف علی سیالوی صاحب کافر ہو گئے۔ یہ کفر کی فتویٰ میں نہیں لگا رہا کہ کفر کی فتویٰ ان کے ایک عالم لگا رہے، اور کیوں نہ لگائیں کہ انہوں نے تشبیہ دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو، یعنی کہ شیطان کے علم سے برابر کر دیا ہے، تو یہ کفر کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ علم دیا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، لیکن یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی کتنی توہین کرنے والے نکلے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ کون گستاخ ہے اور کون محب